اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون۔ معزز سامعین کرام، سورۃ المومنون سورہ نمبر 23 اور ابھی اسی سورت سے آپ کے سامنے آیت نمبر 50 پر 7 سے لے کر آیت نمبر 60 پر 1 یعنی 57 نمبر کی آیت سے لے کر کے 61 نمبر کی آیت تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ معزز سامعین کرام، اس سے پہلے کی آیات کے اندر جیسا کہ کل آپ کے سامنے بتلایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو اور نبیوں کے تمام امتوں کو یہ مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، خاص طور سے امت محمد کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، مکہ والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں تم جو ہے وہ ایک امت ہو، یعنی تمہارا جو عقیدہ ہے، تمہارا جو اصول دین ہے وہ بالکل ایک ہے، اور میں ہی تمہارا رب ہوں، لہذا مجھ سے ڈرو، اور جو دین ہم نے نازل کیا ہے اس کے اوپر اتحاد و اتفاق کے ساتھ بالکل جم جاؤ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ تمہارا دین ایک تھا، اس کے باوجود تم لوگوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، اور سبھی لوگ جن کے پاس جو ہے وہ اسی میں مگن ہے۔ پوری تفصیل سے بتلایا گیا تھا کہ عقیدے کے باب میں بھی لوگوں نے الگ الگ فرقے بنا لیے، آخرت کے اوپر یقین اور ایمان کے تعلق سے بھی لوگوں کے الگ الگ فکر ہیں، الگ الگ انداز ہیں اور الگ الگ فرقے ہیں۔ اعمال کے اعتبار سے بھی لوگوں نے ان عملوں کو چھوڑ دیا جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور اس کے مقابلے میں بدعات و خرافات کے بنیاد پر الگ الگ فرقے لوگوں نے بنا لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگ جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جنہوں نے عقیدے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اصول دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں سے بغاوت کر کے بالکل الگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، مال و اولاد سے نوازا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ ان کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے، بلکہ جو کچھ مال و دولت، جو کچھ عیش و آرام، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ دے رکھا ہے، دراصل یہ مہلت کی وجہ سے دے رکھا ہے۔ اللہ نے آزمائش کے طور پر یہ چیزیں دی ہیں، لہذا یہ نہ بالکل سمجھا جائے کہ یہ چیز خیر و بھلائی ہے۔ اگلی آیات کے اندر جو آیات ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اللہ نے بتلایا کہ خیر و بھلائی کن لوگوں کے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خیر و بھلائی کو پانے والے کون لوگ ہیں۔ اللہ نے آگے بڑھتے ہوئے فرمایا، ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو خیر و بھلائی نازل ہوتی ہے ان کو پانے والے وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے خوف سے لرزتے رہتے ہیں، ہمیشہ ان کے دل میں دھڑکا لگا رہتا ہے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ان کے دامن گیر ہوتا ہے۔ وہ ایمان والے بھی ہوتے ہیں، وہ عمل صالح کو انجام دینے والا بھی ہوتے ہیں، اور وہ لوگ نیکی کے اعمال میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن ایمان کے باوجود، عمل صالح کو انجام دینے کے باوجود ہمیشہ ان کو خوف لگا رہتا ہے کہ کہیں ان کا رب ان کی پکڑ نہ کر لے۔ گویا ایمان والوں کی یہ صفت ہے کہ ان کے اندر ایمان ہو، اس کے باوجود وہ لوگ نیک عمل کو انجام دیں، اس کے باوجود وہ نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں، ان کے باوجود ان کو خوف لگا ہوتا ہے، ان کو ڈر لگا ہوتا ہے، ان کے دل کے اندر دغدغہ ہوتا ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گرفت نہ کر لے۔ اس کے مقابلے میں امام حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے، جس کو امام بغوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر نقل کیا ہے کہ امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اپنی نیکیوں کے باوجود رب سے ڈرتے رہتے ہیں، اور جو کافر ہوتے ہیں جن کے دلوں کے اندر ایمان نکل چکا ہوتا ہے وہ برائی پہ آمادہ ہوں گے، پھر بھی ان کو رب سے خوف نہیں ہوگا۔ آج تقریباً اسی طرح کا کچھ حال ہمارا بھی ہے کہ ہم لوگ نیکی کے کام میں تو بالکل پیچھے ہیں، یہاں تک کہ 5 وقتہ نماز بھی ہم لوگ صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پاتے ہیں، اور برائیوں میں لت پت ہے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کا بالکل خوف نہیں ہے، اس کے باوجود دل کے اندر ایک رعونت ہے، ایک سوچ ہے، ایک خیال ہے کہ ہم لوگ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے قریبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو خبردار کرتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے کہا
کہ دیکھو خیر و بھلائی صرف ان لوگوں کو ملنے والی ہے جو اپنے رب کے خشیت سے، ڈر سے، خوف سے ہمیشہ لرزتے رہتے ہیں۔ اور آگے بڑھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خیر و بھلائی ملنے والی ہے، جو لوگ نیک صفت انسان ہیں، ان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے رب کے آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ رب نے جو قرآن کریم میں نازل کیا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ کائنات کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی کاریگریاں ہیں، ان کے اوپر غور و فکر کر کے رب کی معرفت حاصل کرتے ہیں، اور ان کے دل کے اندر رب کا سکہ بیٹھا ہوتا ہے، رب کا ایک عزم، رب کی عظمت، رب کا جلال، رب کی ہیبت اس کے دل کے اندر بیٹھی ہوتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مریم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ، یعنی مریم علیہ السلام نے اپنے رب کے کلمات اور رب کی کتابوں کی تصدیق کی۔ کیا مطلب یہ ہے کہ ان کا اس بات کے اوپر یقین تھا کہ جو کچھ ہو چکا ہے وہ رب کے قضاء و قدر کے مطابق ہوا ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر جو احکام نازل کیے ہیں، جن کے اوپر عمل کرنا ہے، وہ ایسی باتیں ہیں، ایسے امور ہیں جن کو رب بہت زیادہ پسند کرتا ہے، اور جن چیزوں سے رب نے روکا ہے وہ ایسی چیزیں ہیں جن کو رب بالکل ناپسند کرتا ہے۔ یاد رکھیے یہ بہت باریک چیز ہے۔ آج برائیوں کو انسان شوق سے انجام دیتا ہے، بالکل شوق ذوق کے ساتھ برائی کو انجام دیتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں جھانک کر کے دیکھ لیں، زندگی کو چھوڑ دیجئے، اپنے جسم میں جھانک کر کے دیکھ لیں، ہمارے جسم کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو رب کی نافرمانی کا غماز ہے۔ مریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کو اس بات پر یقین تھا کہ جو کچھ رب نے حکم دیا ہے رب اس کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، اور جن چیزوں سے رب نے روکا ہے ان چیزوں کو رب بالکل ناپسند کرتا ہے۔ اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات اور واقعات بیان کی ہے یہ بالکل سچ ہے اور برحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو ایمان والے ہیں، جن کو خیر و بھلائی ملنے والے ہیں، وہ لوگ ہیں جو رب کے آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے کہا والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتے، طاغوت کا مکمل انکار کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے طاغوت کہتے ہی اس کو جس کی فرما برداری رب کے مقابلے میں کی جائے، اور وہ شیطان بھی ہو سکتا ہے، مٹی اور پتھر کے بت بھی ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ فرشتے جن کو لوگ پوجتے ہیں، یہاں تک کہ وہ تمام چیزیں جن کو لوگ پوجتے ہیں اور جو اپنی معبودیت پر راضی ہو، جیسے فرعون، نمرود، یہ تمام کے تمام لوگ بھی طاغوت ہو سکتے ہیں، اور یہاں تک کہ انسان کا اپنا نفس بھی رب کے مقابلے میں طاغوت ہو سکتا ہے، جس کی پیروی اور پرستش میں انسان لگا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو ایمان والے بندے ہوتے ہیں وہ اپنے رب کے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ رب کا حکم آ گیا ادھر اپنے سر کو جھکا دیا بندے نے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان والے بندے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خیر و بھلائی نازل ہونے والی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ ایمان والوں کی صفت یہ بھی ہے کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کوئی خیر کا کام کرتے ہیں، کوئی صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں کچھ دیتے ہیں، تو اس طرح سے دیتے ہیں کہ ان کا دل ڈرتا رہتا ہے۔ کس بات سے ڈرتا رہتا ہے؟ کہ کل رب کے بارگاہ میں پہنچنا ہے، رب کی طرف لوٹنا ہے، اور جو اعمال ہم نے انجام دیے ہیں وہ رب کے سامنے ہمارے سامنے آ جائے گا۔ مطلب یہ کہ ان کو اس بات کا خوف لگا رہتا ہے کہ جو کچھ انہوں نے رب کے راستے میں خرچ کیا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ چیزیں قبولیت کے شرط کے مطابق نہیں تھی جس کی وجہ سے رب نے اس کو بالکل ٹھکرا دیا، ایکسپٹ نہیں کیا۔ جو کچھ وہ عمل انجام دیتے ہیں ان کو اس بات کا خوف لگا رہتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے جو عمل انجام دیا ہے وہ رب کے شرط کے مطابق نہیں ہے، لہذا رب اس کو قبول کرنے سے انکار کر دے۔ ان کو ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے۔ ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسی آیت کریمہ کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ المومنون کے اندر
آیت نمبر 60 کے اندر جو فرمایا کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور وہ لوگ جو کچھ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو دینے کے بعد ڈرتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں۔ یہ ڈرنے والے کون لوگ ہیں؟ کیا یہ شراب پینے والے، بدکاری کرنے والے اور چوری کرنے والے لوگ ہیں جو شراب پی کر کے، چوری کر کے، بدکاری کر کے رب سے ڈرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یا بنت ابی بکر، لا یا بنت صدیق، اے صدیق کی بیٹی، اے ابو بکر کی بیٹی، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ نماز پڑھنے والے بھی ہیں، روزہ رکھنے والے بھی ہیں، صدقہ و خیرات کرنے والے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں رب ان کی نیکیوں کو مسترد نہ کر دے، کہیں رب ان کی نیکیوں کو رد نہ کر دے، قبول کرنے سے انکار نہ کر دے۔ جامع ترمذی کے اندر ابواب تفسیر القرآن باب ومن سورۃ المومنین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات پوچھا، امام ترمذی نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یا بنت الصدیق، نہیں اے صدیق کی بیٹی، ولکنہم یصومون ویصلون ویتصدقون وہم یخافون الا یقبل منہم، یہ وہ لوگ ہوں گے جو روزہ بھی رکھنے والے ہوں گے، نماز بھی پڑھنے والے ہوں گے، زکوٰۃ بھی ادا کرنے والے ہوں گے، صدقہ و خیرات بھی کرنے والے ہوں گے، لیکن ان کو اس بات کا ڈر ہوگا کہ کہیں ان کے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرنے سے انکار نہ کر دے۔ تو نیک آدمی کی یہ صفت ہوتی ہے، نیکی کرنے کے بعد اس کے دل کے اندر اطراحٹ نہیں ہوتی ہے، بلکہ نیکی کا کام کرنے کے بعد اس کے دل کے اندر ایک خوف ہوتی ہے، ایک خشیت ہوتا ہے، ایک خوف ہوتا ہے، ایک خشیت ہوتی ہے اس بات کی کہ جو نیک عمل ہم نے انجام دیا ہے کہیں رب ان باتوں کو قبول کرنے سے انکار نہ کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بڑھتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہا اولئک یسارعون فی الخیرات، بھلائیوں میں یہی لوگ جلدی پہنچنے والے، یہی لوگ بھلائی کے کام میں جلدی کرنے والے، وہم لہا سابقون، اور نیکی کے کام میں یہی لوگ سبقت کر جانے والے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان آیات کے بیان کرنے کا اور نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان ان آیات کے اوپر غور کرے اور اہل ایمان کی جو صفات ہیں ظاہری اور باطنی طور پر انسان ان کو اپنی زندگی کے اندر لاگو اور شامل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ایمان والوں کے جو صفات ہے اللہ تبارک و تعالی ان صفات کو ہمارے اندر پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔